اس وقت جی ہم لوگ ضلع چکوال میں موجود ہیں اور میری پشت پہ جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں یہ دھرابی گاؤں کی آبادی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن اس گاؤں کے مقامی تنویر نے دعویٰ کیا کہ اس کے گھر میں اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا نشان آویزاں ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 فتوے ہیں اسی حوالے سے، اور جو پہلا فتویٰ ہے اس میں مفتی الطاف رحمان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ شخص، یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اور دوسرا فتویٰ جو ہے میرے ہاتھ میں وہ ناظم اعلیٰ مفتی محمد اکرام الحق کا فتویٰ ہے۔ اس کے مطابق بھی اگر وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نالین مبارک ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ بہت سے افراد ملک بھر کے مختلف علاقوں سے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بشمول خواتین، بچے۔ ان سے بھی ہم لوگ پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اور وہ اس جگہ کو کیوں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں اسلامک اسکالر کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اس واقعے کی سچائی کے بارے میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، شکر۔ کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے۔ آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بنسبت کہ یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا۔ کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے، کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں ہے۔ دوسری جگہ ہے جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا۔ یہ فوٹو کہاں سے لائے ہو آپ؟ یہ بون سے۔ کون سے؟ جی آپ نے خریدے ہیں یہ؟ نہیں، یہ پیچھے سے بنوا کے لائے ہیں۔ آپ بنوا کے لائے ہیں؟ جی تو بیچ رہے ہیں یہ؟ جی، ایک فوٹو کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ 20 روپے۔ تو آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے تھے؟ نیگیٹو کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ میرے بڑے بھائی نے کھینچے تھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے اس دھرابی گاؤں کے بارے میں کیا سنا تھا جو واقعہ پیش آیا؟ ہم نے سنا، ہم راولپنڈی سے آئے ہیں، سنا اور دیکھا۔ ہم نے جو علم حاصل کیا نا جی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روح قبض ہوئی اس کے بعد جس بندے نے، جس مسلمان نے پہلی مرتبہ درود شریف پڑھا اس وقت ان کی روح مبارک ان کے جسم میں آ گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں درود شریف نہ پڑھا ہو 24 گھنٹے 12 مہینوں میں۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا، یعنی کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ وہاں روزے پر درود شریف پڑھتا ہے وہ خود سنتے ہیں، اور جہاں پر یا دنیا کے کسی کونے پر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے ان کو لے جا کر تحفہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہی ہے کہ وہ کسی گھر میں جا کر یا اتنا بڑا کوئی پاؤں بنا لے، یا یہ ہمارا ایمان ہی ہے۔ یہ تو یہ آپ کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ وہ زندہ ہے، یعنی کہ پہلے جب ان کا روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ نہیں فوت ہوئے نا، پہلی مرتبہ جب ان کی روح قبض ہوئی ہے نا اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی مندرے سے آیا ہوں، تو سیم تھنگ یہ ہے، ہمارا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہم نے دیکھا ہے نالین پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا نالین پاک تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسے بلیو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں بلیو کرتے ہیں جی۔ تو آپ نے سنا کیا تھا اور آپ پھر آئی کیوں؟ اصل میں تو ان کے ساتھ آیا ہوں، مجھے تو پوری کہانی کا پتہ نہیں تھا، ادھر آ کے انہوں نے راستے میں بتایا کہ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی لگے ہیں زمین پہ، ٹھیک ہے، چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کامن سینس رکھنے والا انسان یہاں آئے اور دیکھے، یہ بلیو ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اینی وے آئی ڈونٹ بلیو دس۔ یہ جو بچے تصویریں بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بزنس، سائڈ بزنس بن گیا نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کاروبار چلانے کا ایک طریقہ بن گیا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تصویریں کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا ہے جیسے کہ
نماز دن تک کے 10-15 منٹ پہلے مغرب نماز تو 10-15 منٹ پہلے ہی واقع ہے. ایک تو لائٹ آپ کب لائے یہ تصویر کہاں سے لائے؟ تصویر ہم ادھر سے لیتے ہیں, 15 روپے کی لیتے ہیں اور 20 روپے کی خرید. آپ جب وہ تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ جی پیسے لیتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. یہ تصاویر آپ بیچ رہے ہیں؟ جی بھائی جی, یہ ہم بچوں کو پرچیز کر رہے ہیں, بچے آگے سیل کر رہے ہیں. نہیں, بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں نا, آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں؟ جی جی آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ ہم 15 کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو, بچے آگے 20 کی بیچ رہے ہیں. اچھا, 15 روپے کی یہ پر تصویر. اس کی قیمت کوئی نہیں بھائی جان, یہ ہدیتاً چیز ہے. جو آپ بیچ رہے کیوں ہیں؟ بیچ نہیں رہے ہم, جو دیتا ہے دے دیتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے تو وہی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے, بے شک لے جائے, خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے. یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ نہیں, معصوم بچے ہیں, یہ اپنی نوکری بھی نہیں کرتے, یہ کماتے بھی نہیں. نوکری نہیں کرتے, ہم ان کو دیتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں. 15 روپے میں ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ جی بھائی جان, ہم 5 روپے ان کو ہدیتاً اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے, جو بھی ان کو 15 روپے کی ایک بیچ رہے ہیں. پکچر کے حساب سے 5 روپے کمیشن دے دیتے ہیں. یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے صاحب نہیں لگتے, دوست ہیں, بس دوست ہیں آپ کے؟ دوست ہیں جی. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ تصاویر جو بنائی ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں؟ جی ان کو پتہ ہے. تو اس کی جو ارننگ ہے, آمدنی ہے, وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے؟ جی ان کے پاس بھی جاری؟ پاس آ رہی ہے, ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں, یہ ہمارا اپنا. ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہمارا یہی فوٹوز کا کام ہے. اچھا, فوٹو شاپ ہے آپ؟ فوٹو شاپ ہے ہماری. فوٹو اسٹوڈیو؟ جی فوٹو اسٹوڈیو. یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں انصاف سے بات کر رہا تھا, جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصاویر بیچ رہی ہے 15 روپے فی تصویر, اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ 20 روپے کی آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ان صاحب کے کہنے کے مطابق اس گھر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہے, اور اندر بھی جائیں گے ہم لوگ, گھر کے مالکان سے بات کریں گے. مزید جو لوگ یہاں پہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی ان کا اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد اشرف. کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے آئے ہیں. فیملی کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ ہاں جی, فیملی کے ساتھ. آپ نے کیا سنا تھا اس جگہ کے بارے میں؟ ہم نے یہی سنا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول والے دن نا جی وہ میلاد ان کی بچی کہتی تھی کہ کرواؤ, تو انہوں نے نہیں کروایا, تو وہ بچی روتی روتی سو گئی ہے. تو پھر عشاء کے وقت یا مغرب کے وقت, عشاء کے وقت ہو گیا یہ کام. کیا ہوا؟ یہ ایک پاؤں لگ گیا ہے, بارش ہوئی تھی تو وہ جگہ سوکھ گئی ہے, تو ایک پاؤں آ گیا ہے ادھر, نشان آ گیا اور روشنی ہو گئی ہے, بہت روشنی ہو گئی ہے, خوشبو آ گئی ہے. تو یہ سن کر ہم ادھر آ گئے. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ روشنی کیا تھی, یہ خوشبو کس چیز کی ہے, اور یہ نشان کس چیز کا؟ ہم نے تو ابھی نہ روشنی دیکھی ہے نہ خوشبو دیکھی ہے, نشان تو نظر آ رہا ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ. ہاں, آپ نے ویسے ٹی وی پہ تو دیکھا, آپ گئے ہیں سعودیہ؟ نہیں. آپ نے ویسے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کا نشان ہے, نالین مبارک جو ہے, اس کا سائز کتنا ہے اندازاً؟ نہیں نہیں نہیں, میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے. یہ کتنا ہے جو آپ نے اندر دیکھا ہے گھر پہ؟ یہ تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ 4-5 فٹ کا ہو. 4-5 فٹ؟ ہاں, ایسے نظر آ رہا ہے جو. ہاں جی. تو آپ کا کیا بلیو ہے, اب آپ نے جو دیکھ لیا ہے, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, دل کیا کہتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا, کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں جی. دعائیں بھی مانگ رہے ہیں؟ ہاں, لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں جی. کیا کیا کر رہے ہیں؟ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, صلات بھی بھیج رہے ہیں, بس سجدے بھی کر رہے ہیں لوگ, چوم بھی رہے ہیں. اچھا, لوگ چوم بھی رہے ہیں. ہاں جی. چکوال میں رہتے ہیں, اور انہوں نے سی ڈی بھیجی تھی, تصویر بھیجی تھی, ہم نے سی ڈی دیکھی ہے, اور یہ پڑوسی ہمارے, ان کے ساتھ ہم آئے ہیں, ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جو ہم دیکھتے ہیں, جہاں آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ابھی ان کا تو پاؤں ہمارے پاؤں جیسے ہی ہے, ایسے ہی کہہ رہے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی یا فرشتہ ہے یا کوئی اس طرح کسی چیز کی روشنی اتری ہے, پاؤں نشان ہے, لیکن ہم یہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا. تو یہ لوگ جن کا اپنا گھر ہے ان کا کیا کہنا ہے, یہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو تصویر کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, بھی ان کا نالین مبارک, اور بس یہی کہتے ہیں ابھی ہماری ہمشیرہ, اب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں, پہلے انہوں نے کہا تھا بچی ہماری روتی روتی سو گئی ہے, تو رات کو یہ روشنی اتری ہے اور پاؤں کا نشان. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ہماری ہمشیرہ نے دیکھا ہے, روشنی اتری ہے مغرب کے ٹائم,
तो ये निशान भाई ऐसे पड़ा है। आबाद चाहिए जी, इस्लामाबाद से आई हूँ। तो बिलीव तो करना चाहिए, आसमान से ही उतरी है जो भी चीज़ है, तो वैसे ये है कि हज़रत सल्लम का पाँव नहीं लगता। आप देख रहे हैं जी, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ़ इलाकों से मुल्क के यहाँ पे लोग आ रहे हैं विद फैमिलीज़, और पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इसे बिलीव नहीं करते कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। बाकी सूरत हाल जानते हैं उस घर के अंदर जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का फजल है। आप पीर हैं जी? जी, मेरा नाम सैयद रियाजुल हसन शाह है। शाह साहब, ये जो इस घर में वाक़या पेश आया है, यहाँ के मकामियों के कहने के मुताबिक, आप क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? जो कुछ मैंने सुना है यहाँ, जो कुछ ये लोग बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो कुछ ज़हन बनता है। क्या ज़हन बनता है? जो लोगों की मैंने राय सुनी है, जो साहबे हैं बैठ, उनसे मेरी बात हुई है अंदर बैठ, जो कुछ वो बता रहे हैं कि हमने ये देखा है, ये देखा है, लेकिन आपकी अकल और आपका जो नॉलेज है इस्लाम के हवाले से, आप उसके मुताबिक क्या कहते हैं? वो ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के मुतल्लिक अकीदा तो हमारा है, नक्श तो हो सकता है, अकीदा तो है हमारा, लेकिन यहाँ जो है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप क्या बिलीव करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए थे? जी बिल्कुल बिलीव करते हैं। आप सिर्फ ज़मीन पे नहीं, आप हर जगह आप हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारा यकीन ये है कि आप सल्लम हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं हम उसको सब सुन रहे हैं। आपको ये बिलीव है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, और अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद हैं? आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं हर जगह? जी जी। आप देख रहे हैं जी किस कदर रश है, और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स भी लग चुके हैं अब तो, पकौड़ों के और बर्गर्स के, और ये तस्वीर के, जैसे कि हमने आपको उन साहब से बात करवाई थी जिनके पास ये तस्वीर मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये बिजनेस बन गया है 12 रबीउल अव्वल के बाद से। ये हम लोग इसलिए लेके आए सर, चूँकि एक दुकानदार था जिसने ये तस्वीर 50 रुपये में सेल शुरू की। उसी दिन मुझे पता लगा, चूँकि मैं कमेटी में काम कर रहा था अंदर, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत जुल्म कर रहा है, इतना हो चलो। आपने थोड़ा कम जुल्म किया सर, ये कि कम से कम आटा दाना ही बना रहे। तो आप कितने में बेच रहे हैं एक तस्वीर? 20 रुपये में दे रहे हैं हम। फ्री में तो नहीं दे रहे? नहीं जी, तबरकन तोहफे। आप जो वैसे काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? सर, मैं बिजली सैनिटरी की ठेकेदारी करता हूँ। बिजली और सैनिटरी की ठेकेदारी छोड़ के आप इस काम पे आ गए? बिल्कुल सर, इस पे आ गया हूँ। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट भी है, लेकिन ये है कि सर प्रॉफिट तो एक तरफ है, लेकिन ये सर इस्लामी काम हो रहा है, इधर नूर की बातें चल रही हैं, लोगों से सर खिताब होता है। आप मुफ्त में देना सर, मुफ्त जो भाई मत करें सर, जो हजरात कहते हैं हमें तोहफा दे, हम सर देते हैं। आपको चाहिए सर, आपको भी पेश करते हैं, ये लीजिए। ये सर अगर मैं आपसे कहूँ ये सारे तोहफे दे दें इन सबको जो लेना चाह रहे हैं? मैं दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, दे दूंगा। अभी आप दे देंगे? चलें जी, ये साहब फ्री में दे रहे हैं सारी सीडीज। अब मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अकल के मुताबिक वो, आप ये समझते हैं कि वो ज़मीन पे तशरीफ़ लाए थे? जब उनका पाँव का उसका निशान आया ना, उनकी नालैन का, तो वो खुद आए हैं तभी आए हैं ना। आप रश देख रहे हैं जी किस कदर रश है, और हम लोग मुख्तलिफ अफराद से जो कि यहाँ पे आए हैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। क्या करते हैं आप? आर्मी में हूँ। अच्छा, आर्मी में है, सर्विंग है आप? जी सर्विंग। ये जिस तरीके से अफराद यहाँ पे आ रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं, आप इस बिलीफ के तहत आए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में तशरीफ़ लाए थे? हाँ, सुना तो यही है, हम भी सुन के ही आए हैं, क्योंकि बेसिकली हमने आने से पहले मस्जिद में गए, वज़ू किया है, क्योंकि जो उनकी बात है ना, तो वहाँ बवज़ू जाना चाहिए, ठीक है। तो मस्जिद में गए, एक दो बंदों से बात की है, वो इस घर के बारे में भी कुछ को और कहते हैं, और यहाँ पे लोगों का रुझान कुछ और है, कहाँ से लोग आते हैं और क्या करते हैं। वहाँ पे लोग क्या कहते हैं इस घर के बारे में? जो यहाँ के मुकीम है उनसे बात हुई है, वो कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो इन्होंने है इस तरह अपने खुद बनाया हुआ लकीरें लगा के, पहले दिन ही हमने देखा है,
और कोई ऐसी बात नहीं है। घर वालों के बारे में भी जानते हैं वो, और उनके रिलेटिव हैं। आप क्या समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए थे इस घर में, जैसा कि ये घर वाले कह रहे हैं? वाह मार्शल्लाह के ला रहमत लिल आलमीन, वो तो कायनात ज़मीन तो क्या, वो हर चीज़ के लिए रहमत बन कर है। तो आप ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ़ लाए हैं इस घर में? जहाँ जहाँ पे उसकी रुबूबियत है वहाँ वहाँ पे मेरे मौला की रहमत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में तशरीफ़ लाए हैं? उसकी रुबूबियत है, वहाँ पे मेरे आका की रहमत है। अभी हम आपको वो दिखाते हैं, वो जगह जिसके बारे में अब तक हम आपको बता रहे थे, सुना रहे थे। और ये आप देख रहे हैं इन्होंने बाउंड्री लगा दी है, यहाँ पे जूते पहनना मना है, और हमने भी इसी खातिर जूते उतार दिए अपने शूज़। और अब देखते हैं जी इस निशान को जिसके बारे में। अच्छा ये जी दरूद शरीफ पढ़ो, बाउज़ हो क्या हो, इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। इधर आ जाए, बस ऊपर नहीं लटको, बस इधर आ जाए। वो इधर वो काले रंग की लकीरें देख रहे हैं, ये कौन सी हैं? ये कोले से औरतों ने निशान लगाया है। ये जी जिसके बारे में कहा जा रहा है नालैन मुबारक है, और जो कि मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मुल्क के अफराद आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। से लो, घर वालों से लो भाई। अच्छा आप इनके रिश्तेदार नहीं हैं? रिश्तेदार जरूर है लेकिन ड्यूटी दे रहे हैं बस। चलो भाई शीशा रखो। इस वक्त जी मेरे साथ तनवीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो इस घर के मालिक हैं, इस घर के रिहायशी हैं, और इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि असल वाक़या क्या था और इनका क्या कॉन्सेप्ट और बिलीव है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के दिन जो आपके घर में वाक़या पेश आया, आपके कहने के मुताबिक वो क्या था? हम मगरिब के बाद घर में पहुँचे और घर में माशाल्लाह ये जो नाले पाक की छवि आपको दिख रही है, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे रोशन थी, लाइट नहीं थी। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी थे, तो मैंने जो है अपने घर की ख़वातीन को पर्दे में करने के बाद उनको भी बुलाया, तो वो भी आए, उन्होंने भी इसको देखा। उसके बाद मेरे 2-3 दोस्त और हैं जिन्हें मैंने फ़ौरी तौर पे फ़ोन किया कि जनाब इस तरीके के मेरे घर पे शबी मुबारक आवेज़ा हुई पड़ी, आप लोग जल्दी से आएँ, ज़रा उसको देखें। वो लोग भी मेरे घर पे आ गए। जब हम लोग 6-7 दोस्त मिल के यानी कि उसके शबी के करीब आए, तो हमने जो है वो तमाम दोस्तों ने बेसाख्ता सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। सलातो सलाम हम पढ़ रहे थे तो लोग आ जा रहे थे, गेट वगैरह बने हुए थे, तो जो भी शख्स यानी कि गुज़रने वाला समझता है शायद मेरे घर कोई मिलाद वगैरह है, तो जो भी अंदर आता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसे रोशन देख के ना, आजकल मोबाइल का नेटवर्क इतना आम है कि वो अपनी सही के ऊपर लोगों ने दावत आम शुरू कर दी। बस चंद लम्हों के अंदर मेरे घर के अंदर एक जमे गफ़ीर जो लोग गेट देखने के लिए निकले हुए थे, सारा गांव जो है वो घर में टूट पड़ा। और ये है कि उस रात अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी इसकी ज़ियारत की है तो ये रोशन ही ज़ियारत की है। पूरी लाइट घर में, रात को घर में लाइट नहीं जली। 12 रबी नूर शरीफ को आसमान पे बादल थे कि चाँद भी बाहर आया हो, तो चलो उसका ऐसा भी कोई मामला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11-11:30 बजे तक लोगों ने बिल्कुल इसके अंदर से खुशबू भी आती हुई देखी। कई लोग तो बाकायदा तस्दीक करने के लिए झुकते थे। ये जो बात कही जा रही है कि उसके आस पड़ोस में ज़्यादातर अफराद की तादाद मुख्तलिफ मसलक से है, ये गलत है क्योंकि आप उसके कज़न हैं। कज़न हूँ, वहाँ पे जो है उनके अपने ही मसले के लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ वहाँ का कोई आदमी नहीं रहता, ठीक है, ना अहले तशिया है, जबकि वो खुद अतारी हैं, वही वहाँ रहते हैं। बाकी उसके बाद जो 3 दिन गुजरे हैं ना, हम 3 दिन वहाँ गए हैं, उसके बाद तो हम गए नहीं है। 3 दिन तक हम देखते रहे। 3 दिन के बाद उसके बीच में अल्लाह और मोहम्मद लिखा गया है। अल्लाह और मोहम्मद नालैन मुबारक के साथ ज़मीन पे, बिल्कुल आपने खुद से देखा है? हमने खुद देखा है। मेरे साथ एक लड़का इफ्तिखार भी है, इधर बैठा हुआ, उसने भी देखा है। उसके अंदर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था। वो इफ्तिखार साहब भी आएंगे आगे, यहाँ पे हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा जी। तो वो बिल्कुल जो है ना ब्रिक लिखा हुआ था, सेंटर के अंदर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। जब मैंने ये अपने उनसे कहा कि यार ये तो गलत है, मैंने कहा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक दुनिया पे आया था,
वो जो पहाड़ के ऊपर है, कतूर के पहाड़ है गालबन, वही होगा। तो उस पे अल्लाह और अल्लाह का मोहम्मद नाम नहीं आया तो इस जगह पे आ सकता है, मेरा तो ये ज़मीर गवारा नहीं करता। उसके अगले दिन जो है अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद का नाम वहाँ से ख़त्म हो गया है। जब हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं ये गबैना है और गबैना गायब हो गया है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ गबैना आती है और गबैना गायब हो जाती है, वो भी 3 दिन के बाद। अगर वो नलैन पहले ही आता तो उसके साथ लिखा हुआ होता ना। जब आपने पहली रात को देखा वहाँ पे या अल्लाह या मोहम्मद नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। दूसरे तीसरे दिन लिखा गया। बिल्कुल। फिर आपने जब उनको मना किया, इतराज़ किया, उन्होंने मिटा दिया। बिल्कुल। ये कह के खुद से गायब हो गया। के बाहर से कई लोग आए हैं, औरतें आई हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने भी उनके आगे सवाल किया कि सर ये हमें मिट्टी दिखाएं। उन्होंने खुशबू ली, खुशबू आई नहीं मिट्टी की। फिर उन्होंने उनके आगे क्वेश्चन किए कि यहाँ अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो देख कर गए हैं, आज नहीं लिखा हुआ। तो वो कहते हैं आप गौर से देखें, आपको नज़र आएगा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया हम गौर से ही देख रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर जो है अभी तो कुछ दिन तक वो नलैन कहते रहे हैं, अभी उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नलैन भी नहीं है, ये शबी है। मेरे साथ इस टाइम खान अकबर साहब बैठे हुए हैं जो कि तनवीर के दोस्त हैं। ये भी तनवीर के घर गए और इसी वाक़े के हवाले से इन्होंने डिस्कशन की तनवीर की फैमिली से और तनवीर से भी। इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कस किया उसकी फैमिली से और तनवीर से। कैसे हैं अकबर साहब? जी ठीक हूँ सर। आप दोस्त हैं तनवीर के? जी मैं जिस वक्त ये इसके घर में ये शोर मचा, भाई ये इसके घर नलैन मुबारक बन गया है, तो मैं भी अपने घर से दौड़कर इनके घर पहुंच गया। 5 मिनट के बाद मैं भी इधर पहुंचा हूं तो इधर काफ़ी हजूम था। मुझसे पहले तकरीबन 10-12 आदमी थे। मैंने इनको पूछा, एक जगह अपने वेड़े में ये इकट्ठे थे, इधर क्या हो गया, इधर बहुत रोशनी हुई है जी, ये इधर नलैन पार्क बन गया है। मुझे तो उधर कोई रोशनी नहीं नज़र आई। मैं उस वक़्त उसके बाद घर चला गया, रात को सोचता रहा भाई यार ये इस तरह कैसा हो गया, ये किस तरह हो सकता है। जिस वक़्त सुबह फिर आ गया, इसके दूसरे भाई से बात की, भाई यार हो सकता है। किस भाई से? नाम क्या? इसके भाई का नाम जावेद है। मैंने इससे बात की, भाई यार इधर कहीं आपने कोई किसी आदमी की शादी के ऊपर चूल्हे के लिए वो हलवा पकाया हो, क्योंकि हम जो देग पकाते हैं ना वो उसका चूल्हा ज़मीन के ऊपर रखते हैं, जो जिस पे रोटी पकाते हैं वो चौरस होता है, जो हलवे के कड़ा का होता है वो इस तरह गोल होता है। उसने बताया, वो उर्दू में उसने मुझे बताया वो कहीं इधर आसपास वो चूल्हा था। मुझे थोड़ा शक पड़ गया। शाम को मैंने इसकी वालदा से बात की, इसकी वालदा ने बताया नहीं इधर चूल्हा नहीं है। मैं रात को फिर चला गया, उधर ही लोगों के साथ इस तरह बातें शातें मजाक होती नहीं, मुझे मेरी कम इल्म की वजह से मुझे कुछ पता भी नहीं था। सुबह फिर मैं इनके घर चला गया। सुबह सुबह मैं उस नलैन पार्क के पास बैठ गया। जिस वक्त बैठा है तो जिस वक्त बैठ गया हूँ तो मैंने उसकी तरफ वो देखी हैं लकीरें, तो मुझे शक बन गया भाई इधर वाकई वो कढ़ाई का चूल्हा बना हुआ है। मैं उनके किचन में चला गया, क्योंकि मैं सुबह घर से नाश्ते भी नहीं मैंने किया। उनके घर से ही मैंने, वो मेरी भी सिस्टर है, मैंने उससे पूछा चाय बनाई है, उसने बोला मैंने चाय बनाई है। मैंने बोला मुझे भी चाय दो, उसने उधर चाय डाली, मैं भी उसके पास ही उधर बैठ गया। उधर उसकी वालदा भी मौजूद थी, ये तनवीर अतारी की जो वालदा है वो भी मौजूद थी। मैंने उनसे बात की, फूफी ये मुझे पूरा मेरा 100/100 जो अंदाज़ा है ना 6वें हिस्से से ये काम कर रही है, इधर कहीं चूल्हा है किसी की शादी पर, चाहे आपने बेटे की शादी है या किसी गवार अड़ोस पड़ोस की। तो वो जो सिस्टर है ना हमारी, वो मेरे दोस्त की जो बीवी थी, उसने बताया भाई इधर वाकई अम्मी जो भाई बात कर रहे हैं वो ठीक है। उसने इस तरह किया, भाई मुझे बोलती है भाई आप मेरे तनवीर अतारी को भी बताएं भाई ये सरो सर ड्रामा है, क्योंकि अभी तुमको सिस्टर ने बता दी। तनवीर की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को बताएं कि ये ड्रामा है। जी भाई मेरे बेटे को बताएं भाई ये सरो सर ड्रामा है, क्योंकि अभी तुमको सिस्टर ने बता दी। तनवीर की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को बताएं कि ये ड्रामा है। जी भाई मेरे बेटे को बताएं। मैं अगर नहीं, वो मेरे दिल को ईमान को वैसे भी तैश पहुंची, तो मैं उधर से गुस्से से उठा। मैं अगर नहीं, मैं नहीं बताता, ये अपने घर का मामला आप खुद बताएं। लेकिन फिर दोबारा उसकी वालदा ने मुझे कहा भाई इस तरह करें, तनवीर अतारी के अबू को भी साथ ले जाएं, वो भी इतने में अंदर आ गए चाय पीने के लिए। उनकी वालदा ने कहा हाजी साहब आप इधर से चाय लें, उधर जाके तनवीर को जगाएं। पहले तो मैंने तनवीर का दरवाज़ा खड़काया, 7:30 का टाइम था। मैंने तनवीर को बताया यार आपके घर ये तो आप नलैन तस्वर करते हैं, आप सुबह की नमाज भी नहीं अदा करते। उसके ऊपर गुस्सा किया, वो आँखें मलते मलते उठा, बोलता है क्या बात है। मैं कहा यार ये दूसरे कमरे में आए, क्योंकि उस कमरे में उसकी बीवी भी सोई हुई थी, वो दूसरे कमरे में उसका भाई था।
اس کو اندر لے گئے ہیں. جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اتاری ایک چارپائی پہ تھے اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا. تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے؟ میں نے اس کو بولا ہے بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں، آپ کو ابو جان. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں. میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی، ان کے گھر کھاتا پیتا تھا. تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں، آگے میں ڈسکس کروں گا. تو تنویر نے بتایا، وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا. بہر کیا جو کچھ ہو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں اور آپ ابھی آئے ہیں، درزیوں کا کام کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں، یہ اس مشکلے کو رہنے دیں، ابھی آپ درزیوں کا کام کریں. جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے. ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں اور باہر آدمی نلین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے. ہم آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا. تو تنویر اتاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے، اس کا آگے سے کیا کرنا ہے؟ یہ تنویر اتاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے. میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے. آپ اس طرح کریں، آج لوگوں کو یہ نلین مبارک دکھائیں اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں. جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ، یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نلین مبارک بن گیا. تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو، تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نلین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے. مان گیا تنویر، مان گیا تنویر مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے. ایک دوست کو فون کیا ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا. وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا، وہ نلین پا کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا، اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا، یہ تو سرو سر تو انہیں رسالت ہے. لیکن اس نے میری بات نہ مانی. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا ہے، اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں. حقائق کیا ہیں، اس نالائن مبارک کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں. تنویر صاحب آپ کے پاس ہم 1 ہفتہ پہلے تقریباً آئے تھے اور آپ سے بات چیت کی، آپ سے پوچھا کہ سارا واقعہ کیا ہے. آپ نے بیان کیا. ہم نے آپ کے گاؤں کے رہائشی جو ہیں ان سے ہی بات چیت کی، آپ کے چند رشتہ دار جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے ہی بات چیت کی ہے. سب سے جو اہم چیز ہے خان اکبر، آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ہمارے گاؤں سے پوچھنا چاہوں گا. خان اکبر صاحب نے یہ بتایا کہ اس واقعے کے 1-2 دن بعد جب وہ آپ کے پاس آئے اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شام کے وقت آپ کا اور ان کا ڈیسیژن ہو گیا، طے پا کی بات کہ آپ نے ان سے کہا کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے. تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ پانی کی 2 بالٹیاں پھینک دیں، خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن نیکسٹ ڈے آپ شیشہ خریدنے کے لیے چلے گئے، اس کے لیے ایسا ہوا تھا؟ وہ فوراً علی الفجر آئے میرے پاس اور مجھے آ کے انہوں نے اٹھایا، ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھ سے انہوں نے جو بیان کیا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یار 4-5 بندے گاؤں کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کڑا بنے تھے، تو اب آپ کا اور ہمارا جو فیملی کا میٹر ہے وہ بہت کلوزڈ ہے. کل خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی بات کی تو بہت بے عزتی ہوگی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے. تو جیسے بارش ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی پڑا ہے تو اس کی ایک سائیڈ خراب ہو گئی ہے. آپ مجھے صرف یہ اجازت دے دو، میں رات کو آؤں گا اور اس پہ میں بالٹی پانی کی پھینکوں گا، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور تمام معاملات بھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے.
میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کل بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے, آپ ان سے حلفیہ کل پوچھ سکتے ہیں, کل بھی میں نے ان کو یہ بات باور کرائی. میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کڑھا کی وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے, صحیح ہے نا. اور جہاں تک رہی آپ یہ کہ ان کو بتایا جی میں نے ان سے باور کرائی. یہ آپ کی بات 20 میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں کہ اس جگہ پہ پانی پھینک دیا جائے گا, ایگریڈ نہیں تھے. میں نے ان سے یہ بات اس ٹائم میں نے ان کو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ اس پہ پانی پھینکنا ہے یا ہونی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ پیش کیا. الطاف صاحب, آپ نے 12/3/2010 کو فتویٰ جاری کیا دھرابی گاؤں میں موجود ایک شخص کے گھر میں, جو کہ وہ دعویٰ کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہاں پہ آئے تھے, تشریف لائے تھے, اور وہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں پہ. تو اس فتوے کے مطابق جو شخص یہ کہہ رہا ہے, اس کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ دار اسلام سے باہر ہے, اس کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بلکہ امت کو منع کیا ایک پاؤں پر چلنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ ایک قدم انہوں نے لگایا, یہ توہین رسالت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اینچی ٹیپ سے, فیتے سے اس کی پیمائش کی, تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی, 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی, جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے, لکھی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا, تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے. جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سر اتنا بڑا ہے جیسے مٹکا ہے, آپ کیا اس کو مذاق سمجھیں گے, اچھا سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ لمبائی ہے وہاں در حقیقت اختر ایک آدمی نامی تھا جس کی شادی ہوئی. اس کی شادی کے موقع پر وہاں دیگ پکائی گئی حلوے کی, اور اس دیگ کے لیے جو ہے چولہا نکالا گیا, اور وہ چولہا حلوہ پکانے کے بعد اس کو برابر کر دیا. لیکن ہمارے علاقے میں اس مرتبہ 8-9 مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ سال. ابھی ربیع الاول کے موقع پر جو بارش ہوئی, اس کی وجہ سے جہاں وہ چولہا تھا اس سے زمین تھوڑی پست ہو گئی اس چولہے کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا کہ جی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے. اتنا بڑا پاؤں مبارک رسواسوں کا نہیں ہو سکتا. 4-5 فٹ کا 4-5 فٹ کا منہ مبارک یہ کبھی نہیں ہو سکتا. زندگی میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرے تو اس کا میں جواب دہ ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, صرف یہ پیسے پٹورنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, لوگوں کا ایمان دین خراب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف پوری اس سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور یہ چیز کو اس ڈرامے کو بند کیا جائے. خدا را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے. سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے. میں خود بریلوی جماعت کا ہوں, میری قوم سید ہے, میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں 12 ربیع اول, یہ میرے ہمسائے ہیں, کوئی دشمن نہیں, یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں, لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا. وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے, دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے. بھائی جان میں مسلمان ہوں, میں اس نبی کی امت سے ہوں, لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں. میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چوب کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے, کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے, کیا میں بھی مسلمان ہوں, میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں, لیکن نہیں, یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا. جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھی, یہ ایک تصویر ہے
اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے. ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر, اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں, اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کے اوپر والے حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ نے نالائن مبارک کو دیکھا ہے؟ میں نے نالائن مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں. تو آپ نے کیا سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نالائن مبارک ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. میں اسے سچ تصدیق کی ہے, اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی. تو ابھی میں جا رہا ہوں نا, تصدیق کروں گا. تو جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نا, تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں. چلیں, اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا, شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے. ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نالائن مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے, ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں, اگر وہ نالائن مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا, ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے, اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے. آپ یہاں سے ہمارے نالج کا, ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں یہ المیہ کی بات ہے, اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمحہ فکری اور شرم آنی چاہیے ہمیں. میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا. جتنے بھی افراد یہاں پہ آ رہے ہیں, میجورٹی, بلکہ میں کہوں گا تقریباً ساری, وہ یہ کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ سٹوری سن کے آ رہے ہیں کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے آس پاس پڑوس میں اور اس علاقے میں زیادہ تر آپ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بہت کم ہیں. تو انہوں نے آپ کی بہت مخالفت کی تھی میلاد کرانے کے سلسلے میں, اور کچھ بکری تھی آپ کے گھر میں, وہ بیچی گئی. اب غربت کی وجہ سے آپ نے دعوت دی لوگوں کو میلاد پہ, لوگ نہیں آئے, اور اس کے بعد پھر یہ نشان جو تھا ویزا ہوا. اس کے پس پردہ یہ جتنی بھی آپ نے بیان کیا, یہ سب ایک قیاس آرائیاں ہیں, اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کی مقامی مسجد میں موجود ہیں, اور یہاں کے مقامی افراد بھی ہمارے ساتھ, امام مسجد بھی ہیں. ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. یہ بتائیے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ شخص کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے, اس کے آس پاس پڑوس میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ کسی اور مسلک سے تعلق ہے ان کا, اور انہوں نے اس شخص کو روکا تھا کہ ربیع الاول پہ ختم نہ کراؤ. ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اس کے گھر میں کوئی جو ہے کسی قسم کی میلاد اس وقت نہیں تھی. یہ گھر پہ موجود ہی نہیں ہے. یہ خود دعوے دار ہے کہ میں بیر عالم شاہ دربار جو کہ درابی سے 4 کلومیٹر دور ہے وہاں موجود تھا. تو اس کی جو بیوی ہے اور یا والدہ ہے یا بہن ہے, انہوں نے یہ بیان دیا. تو وہ کیسے دعوے دار بن سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں نور آ گیا؟ نور اللہ معاف کرے انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا. کس حد تک وہ مطلب کس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نور دیکھتا ہے؟ اور نالائن مبارک آ گیا. اس نے پہلے دن یہ اعلان کیا نالائن مبارک آ گیا. یہ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں, تنویر ہیں, باقی ان کے گھر والے ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ یہ ایک تو میری پھوپھی کا گھر ہے, دوسرے یہ میرے پھپھیر ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو یہ نالائن کی بات انہوں نے شروع کی ہے نا, اس دن میں گھر میں موجود تھا. مجھے پھوپھی کی لڑکی نے SMS کیا ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں. تو میں نے کہا میں گھر پہ ہوں. کہتے جلدی سے آؤ, ہمارے گھر میں نور آیا ہے. تو ہم وہیں سے بھاگے, سیدھے اس کے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا ہے, بس یہ ہے کہ جگہ تھوڑی سی مختلف ہے. باقی ہم نے تو نہ کوئی چمک دیکھی ہے, نہ کوئی نور دیکھا ہے, نہ کوئی روشنی دیکھی ہوئی ہے. یہاں تو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ 3 دن تک جو ہے پورا علاقہ روشن رہا ہے. تو روشنیاں آتی رہی ہیں, چمک آتی رہی ہے. یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. نہ ان کی قبر میں جانا ہے, نہ آپ کی جانا ہے. جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے, تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا؟ بولتا ہے نہیں, انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا, اور ماں میری چلم جو ہے نا پی رہی تھی. وہ میں نے بولا نشے کی حالت میں آپ کو یہ سب کچھ دکھائی دی ہے؟ بولتے ہاں. میں نے بولا یار ہم تو پھر ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ملک اصغر ہے جی. اصغر صاحب, آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری اہلیہ نے دیکھا ہے. جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا, اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا, اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی. جی بالکل, وہ حقہ پی رہی تھی. وہ بول رہا تھا, میں نے پوچھا, میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو نشاور چیز ہے. تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟
تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا. جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی میں ایک کنسٹرکٹر ہوں. تو شام کو مجھے پتہ چلا عشاء کے وقت یہ واقع ہوا ہے ہمارے گاؤں میں. تو صبح کے وقت جب میں کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. تو میں جب گیا تو وہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. کوئلے کے ساتھ انہوں نے لکیر لگائی ہوئی تھی, تو ساتھ میں چارپائی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے تو کوئی چیز محسوس نہیں کی. 4 دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا ہے, آیا ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے, بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آئے یہ کیا کرتے ہیں. تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک واٹر پروف ترپال انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا, اور ایک وہ پولیتھین کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی تھی. میں نے خود ان سے کہا, اشرف نام کا ایک کزن ہے ان کا, تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس کو ہٹاؤ, اس کو سائڈ پہ کرو, یہ تو دیکھنے دو آدمیوں کو. اس نے کہا نہیں نہیں, بار بار یہ بارش آ جاتی ہے, بوندا باندی آ جاتی ہے, ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے. میں نے اس کو خود کہا کہ یار اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں, آپ کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ, آپ نہیں جانتے. آپ نے اس گاؤں کے مقامیوں کی بات سنی ہے. اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. اور طاہر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں, پھوپھی ذات کزن ہیں, انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا. جب انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے خود سے دیکھا, ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھا, اس کے بعد مٹا دیا گیا. اگر کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی اسپیسیفک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو نہیں کہتا ہوں, ان کے منہ سے ہم آپ کو کھلوا دیتے ہیں. اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی؟ نہیں ہے. یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں. لہٰذا دیکھنے والوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے, یہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہے. اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لیے ہیں. وہاں ہم 9 تاریخ کو پہنچے تھے دن کے 3 بجے, اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے. بریلوی حضرات کے مولانا گل محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے, اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے بھی ڈاکٹر حضرات تھے, اور دیوبندی مسلک کے بھی علماء تمام تھے. تقریباً 30-35 کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے. ان کے سامنے وہ جگہ معائنہ کی گئی اور دیکھی گئی. لاوا ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے, اور چکوال, ڈھرنال, یعنی پوری تحصیل تلگنگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء کرام وہاں پہنچے. اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے, تو یہ اپنی کیفیت لکھوا. اس نے جو کچھ بیان دیا, اس کے بعد ان تمام علماء کرام نے, مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں, جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح ہو جائے. تمام علماء متفق تھے. تمام علماء متفق تھے. بشیر صاحب, آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان, یہ تو ہم نے خود سے, ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے, وہ اسی لیے کیونکہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی, یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے. تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے, اس کی شادی تھی, تو ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے. کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے خیال ہے 10 دن پہلے. اچھا جی. اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہوئی. اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی. آپ نے نشان دیکھا ہے جی, یہ بشیر صاحب کا گھر ہے, اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے, کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے
جو آلریڈی تھی، شیپ کو چینج نہیں کیا گیا، سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے یا ایون شبیہ بھی ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئیں اور اس کو چومیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دو تین پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نالین مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے، دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے، پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، ورنہ پتھر خود مقصود نہیں ہے۔ اور کسی بھی مرحلے میں عبادت کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ، اس لیے عبادت اور یہ سارے رسومات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر۔ جہاں تک سوال امکان کا ہے، امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر نالین مبارک کی شبیہ پائی جائے، جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ 2 قدموں کے نشان ہیں، جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ دونوں قدموں کے ہیں، ان کی پیمائش ہزاروں سال بعد بھی نہ بڑھی ہے نہ گھٹی ہے۔ یہ خیال بھی عقل میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کے تو نالین مبارک اس سائز کے ہوں اور آپ کے 5 فٹ کے ہو جائیں۔ گویا کہ جب آپ کسی کا آبزرو کریں گے، کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو یو ہیو ٹو ریلیٹ دیٹ آبزرویشن ود فیکٹس۔ نمبر 2 یہ کہ نالین مبارک دونوں ہونے چاہیے، ایک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی شبہ ہوا ہو جس بنا پہ وہ رائے قائم کر لے، لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت کہیں اور پائی جاتی ہے، کیا مقام ابراہیم پر جو نالین مبارک ہیں حضرت ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا اس کے اندر، تو یہ پورا تھیسز کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد فیکٹس نہیں ہو سکتے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اسی پروگرام کا حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا ضلع چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا، یا پھر اس واقعے کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا، اس کے آس پڑوس میں سارے وہابی رہتے تھے، وہ ختم کرانا چاہتا تھا، کسی نے اس کو وہاں پہ ختم یا درود کروانے نہیں دیا، تو پھر اچانک ایک 5.25 فٹ کا ایک نشان آیا جو کہ نالین مبارک کا نشان تھا یا شبیہ ہے، اور تمام افراد آئے وہاں پر، انہوں نے دیکھا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کی ہے، اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔